وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے سورہ ہود شروع کی اپنی لاسٹ نشست میں، اور اسی سورہ ہود کی 5 آیات مبارکہ پڑھنے کے بعد آج اس کی 6 آیت ہے، اور اپنے پاروں کے اعتبار سے آج الحمدللہ ہمارا 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے ہود، جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے۔ ہم نے مکی صورتوں کے جتنے موضوعات پڑھے تھے انہی موضوعات کی ترتیب انشاءاللہ آج سے آگے مزید چل رہی ہے۔ اللہ کی توحید کا ذکر ہے اور شرک سے بچنے کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تامہ کا ذکر ہے، آخرت میں دوبارہ مرنے کے بعد آخرت میں دوبارہ اٹھنے کا یقین، اس کا حکم ہے، اور پھر مشرکین اور منافقین کفار کے جتنے اعتراضات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہے، اور ایک آج بہت بڑے سوال کا جواب ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کدھر تھا۔ اس آیت مبارکہ کا جواب آج کی اس آیت میں ان چیزوں کا جواب موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے، کیونکہ سورت کون سی ہے؟ مکی صورتوں میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اور اس کے سننے والے مشرکین ہیں اور کفار ہیں۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے بتوں کے پجاری تھے جو ان کی خوشیوں اور غمیوں کا معاملہ ان کا انہی سے وابستہ تھا۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ اور پھر آپ قرآن کے اسلوب کو دیکھیں، قرآن نے فلسفیانہ بات نہیں کی، قرآن نے بڑے چھوٹے لیول پر آ کر ان سے بات کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں زمین پر کوئی ایسا جانور نہیں، اللہ فرماتا ہے جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔ تم بتوں کی پوجا میں لگے ہو کہ ہمیں رزق مل جائے گا، تمہارے رزق کا ذمہ دار نہیں، بلکہ ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ کے کرم کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر فرض نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، لیکن یہ اس کی قدرت کا کمال ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، من کا معنی سے، دابہ جانور، وما من دابہ جانوروں میں سے کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے، فی الارض زمین میں، الا علی اللہ رزقھا، الا مگر علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، رزقھا اس کا رزق۔ یعنی اب سارے جانوروں کو گننے کے بجائے چیونٹی سے لے کر بڑے سے بڑا جانور ہاتھی، اس کی خوراک اور اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ سمندر میں رہنے والی ایک بہت بڑی مچھلی جس کی روزانہ کی خوراک ٹنوں کے اعتبار سے ہے، منوں کے اعتبار سے بھی نہیں بلکہ ٹنوں کے اعتبار سے ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو رزق بھی میں دیتا ہوں اور ایک چیونٹی کو رزق بھی میں دیتا ہوں۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے میری توحید کو اور میری بڑے کرم کو محبوب لوگوں کے سامنے رکھیں، شاید مشرکین اور کفار میری قدرت کاملہ کا یقین کر سکیں۔ تو بات فلسفیانہ انداز میں نہیں کی، کائنات کی کوئی چیز کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتی، تو اللہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا جس کے ساتھ ہر چیز کا تعلق تھا۔ ایک تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے رزق دینا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور ایک تو اس کی قدرت بڑی ہے، دوسرا اس کا علم بڑا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، یہ 2 لفظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں۔ اللہ ہر جاندار کو صرف رزق ہی نہیں دیتا بلکہ جانتا بھی ہے کس چیز کو، مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اس کے بہت سارے معنی مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن ایک بہت آسان ترین اور پیارا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر جاندار کو رزق بھی دیتا ہے، اور اللہ ہر جاندار کے مستقر اور مستودع کو جانتا ہے۔ مستقر کا معنی کیا ہے؟ اس نے دن کو کیا کیا کرنا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس نے رات کو کیا کیا کرنا ہے۔ اللہ ان ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک صوفیاء نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ نے اللہ سے پوچھا اللہ تو رزق کیسے دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، الہامی کیفیت ہوئی، ذہن میں یہ بات آئی، اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہ تم جنگل میں جاؤ اور اس پتھر کو توڑو،
تو ان بزرگوں نے پتھر کو توڑا، پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، اس کو توڑا، اس کے اندر ایک چمٹی تھی، اس کے منہ میں بھی خوراک تھی۔ اللہ فرما رہا ہے میں یوں اپنی مخلوق کو خوراک فراہم کرتا ہوں۔ تو وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستقر کا معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ، اور مستودع کا معنی ہے چھوڑنے کی جگہ۔ تو چونکہ رات کو ساری چیزیں اپنی جگہ چھوڑ الگ سے دیتی ہیں، دن کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لہٰذا ایک معنی ان کا یہ ہے کہ اللہ صرف رزق ہی نہیں دیتا بلکہ اس کے دن کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے رات کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اللہ کا جو علم ہے، کتاب مبین سے مراد ہے اللہ کا علم، جس کو ہم لوح محفوظ بھی سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ کلن، ساری کی ساری چیزیں، فی کتاب مبین، کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کتاب مبین کہاں ہے؟ لوح محفوظ ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے۔ ہر چیز اللہ فرما رہے میں نے قرآن میں ذکر فرما دی ہے۔ پھر اللہ کا تعارف اور بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے۔ محبوب ان کو بتائیں اللہ کون ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یہ اللہ کا ایک تعارف ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ اس کی اللہ کی دوسری پہچان ہے۔ تیسرا معاملہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ تین تعارف ذات باری تعالیٰ نے اپنے فرمائے ہیں، کیونکہ سورت کون سی ہے؟ مکی۔ سننے والے کون ہیں؟ مشرک اور کافر، ان کو اللہ کی وحدانیت بتلائی جا رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، واو کا معنی اور، ہوا وہ اللہ، الَّذِي وہ ہے، خالق جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام، فی کا معنی میں، ستہ کا معنی 6، ایام کا معنی دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اب یہ 6 دن لگے نہیں کہ اللہ نے پیدا کرنا شروع کیا کائنات کو تو 6 دن لگ گئے، بلکہ دن تو خود اللہ کی مخلوق ہے، دن اور رات تو خود اللہ کی مخلوق ہے، اور دن اور رات کا تسلسل سورج چاند کے اعتبار سے ہے۔ تو پھر پہلے زمین و آسمان پیدا ہوئے یا پہلے سورج چاند پیدا ہوئے؟ یہ بات اللہ نے صرف انسانوں کی سمجھ کے لیے کہی ہے۔ جیسے تم کوئی کام کرتے ہو اور کہتے ہو میں نے اتنی دیر میں یہ کام کر لیا ہے، اللہ فرما رہا ہے میں نے بھی اس پوری کائنات کو ایسے ہی تخلیق فرما دی ہے۔ اور یوم ایک تو ہوتا ہے سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک، اس کو یوم اور دن کہتے ہیں، لیکن عربی لغت میں یوم صرف وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے زمین و آسمان کو میں نے 6 دنوں میں، یا جیسے تمہارا وقت ہوتا ہے اس طرح میں نے تخلیق کیا ہے۔ پھر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا اللہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے تو کدھر تھا؟ یہ جواب ہے ملحدین کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ ہمیں اگر کسی نے پیدا کیا ہے ہمارے ماں باپ نے تو ان سے پہلے ان کو ان کے ماں باپ نے پیدا کیا تھا، پھر یہ چلتا چلتا سسٹم پہنچا حضرت آدم اور حوا تک، ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو سوال یہ ہے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ اس کا جواب فرما رہا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ کا حکم چلا زمین و آسمان پر، لیکن پہلے اللہ کا حکم کہاں چلتا تھا؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، واو کا معنی اور، کانا کا معنی تھا، ہے، عرشہ اللہ کا عرش، علی الماء پانی کے اوپر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کا معنی یہ ہے، اس کا حقیقی معنی کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ ہم اس میں کوئی تعویل نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ نے اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اللہ کے عرش سے کیا مراد ہے، لیکن اللہ کے عرش سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ اور ایک ذہن کلیئر کرنے کے لیے بڑی پیاری بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب زمین و آسمان پیدا ہو گئے تو اللہ کا حکم کس پہ چلا؟ زمین و آسمان پہ۔ جب زمین و آسمان پیدا ہو گئے تو اللہ کا حکم کہاں چلا؟ زمین و آسمان پر۔ اور جب زمین و آسمان نہیں تھے تو پھر اللہ کا حکم کہاں چلتا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو سمجھے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عرش سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا حکم۔ اور پانی کدھر تھا؟ ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، اللہ نے ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ ہر زندہ چیز کی اصل کیا ہے؟ پانی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرا حکم پھر پانی پہ چلتا تھا۔
میں نے چاہا پانی سے انسان بن گیا، لیکن پانی کی شکل اور بن گئی۔ وہ پانی کیسے بنا؟ جس کو اللہ فرما رہا ہے میں نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی تخلیق بھی کس سے ہوئی؟ پانی سے، لیکن پانی کی شکل اور ہے۔ جانوروں کی تخلیق بھی کس سے ہوئی؟ پانی سے، اس پانی کی شکل اور ہے۔ اور آپ اگر ایک پرندے کا، مرغی کا انڈا لے کر اس سے ایک اور مرغی کے نکلنے کو دیکھیں تو وہ بھی کس سے پیدا ہوا ہے؟ پانی سے۔ لیکن اس پانی میں اور انسان کی تخلیق والے پانی میں فرق ہے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا، ہر جاندار کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا، اللہ زمین و آسمان سے پہلے تیرا حکم کہاں چلتا تھا؟ تو اللہ فرما رہا ہے میرا حکم پانی پہ چلتا تھا، میں نے پانی سے ہی پوری کائنات کو بنا دی ہے۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی اللہ کا حکم کس پہ چلتا تھا؟ پانی پہ چلتا تھا۔ اس کے بعد ہے جی تخلیق ارض و سماوات ہو گئی، اور پھر اس کے اندر پانی کے اوپر اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ اب اس پوری کائنات کا مقصد تخلیق اللہ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے۔ بھائی کائنات تو بن گئی، زمین و آسمان، ہر زندہ چیز پانی سے بن گئی، لیکن اللہ فرما رہا ہے اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مسلمان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں اور آپ دنیا میں کیوں آئے، اس کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ فرما رہا ہے ساری کائنات کی تخلیق حضرت انسان میں نے تیرے لیے کی ہے، لیکن تو صرف میں نے تجھے اپنی ذات کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یعنی ساری کائنات کی ساری چیزیں اللہ فرما رہا ہے میں نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ انسان کے لیے۔ اور اے انسان تجھے میں نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیرا کام صرف یہ ہے کہ میرے حضور عبادت کرتا رہے، یہ نہیں کہ نفل تو شروع کر اور 24 گھنٹے میرے راستے میں گزار لے، نہیں، تو اپنی ساری زندگی کی روٹین میرے حکم کی مرضی کے مطابق بنا لے، پھر تیرا چلنا بھی عبادت، تیرا سونا بھی عبادت، تیرا اٹھنا بھی عبادت، تیرا بیٹھنا بھی عبادت۔ اور پھر کتنی پیاری حکمت رکھ لی، کام کرنے کے طریقے مختلف ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کے طریقے پہ کرو گے تو تمہیں ثواب مل جائے۔ پانی کھڑے ہو کے پیو گے پیاس بجھ جائے گی، بیٹھ کے پیو گے تو زندگی بھی گزر جائے گی، تمہیں ثواب بھی مل جائے گا۔ تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مومن کی زندگی بڑی عجیب ہے، اگر اس کو نہ ملے تو صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے، اگر مل جائے تو کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، اللہ پھر بھی اس سے راضی ہے۔ تو مومن کا معاملہ ہی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بڑا عجیب ہے، اس کو نہ ملے تب بھی راضی اللہ، اور اس کو مل جائے تب بھی اللہ راضی۔ لیکن اللہ اس سے دو کیفیتیں چاہتا ہے، یا تو صبر کرتا رہے یا پھر شکر کرتا رہے۔ اور کچھ انسان ایسے ہیں جو صبر بھی کرتے ہیں، شکر بھی کرتے ہیں، پھر ذکر بھی کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے مقام کو اور بلند فرما دیتا ہے۔ اب ذرا اس آیت کو سمجھیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بھائی تم سوال کرتے ہو کائنات کیسے بنی، فرما رہے زمین و آسمان بن گئے۔ اللہ کا حکم کہاں تھا؟ پانی پر تھا، لیکن اللہ فرما رہے فلسفیانہ بحث میں نہ الجھو، اپنا مقصد تخلیق بھی دیکھو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لام کا معنی واسطے کے لیے، یبلوکم تمہیں آزمائے۔ اس نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے۔ پھر پتہ چلا میں اور آپ تو آزمائش میں ہیں۔ کب سے آزمائش میں ہیں؟ باپ کی پشت میں تھے تو بھی آزمائش تھی، ماں کے رحم میں چلے گئے تب بھی آزمائش تھی، پھر جب بچے کی کیفیت میں تھے تب بھی آزمائش تھی، پھر جب بچپن آیا، جوانی آئی، پھر اپنی اولادیں ہو گئیں، پھر بڑھاپا آنے لگ گیا، پھر قبر کا دہانا، پھر تو ہر لمحے انسان کہاں ہے؟ آزمائش میں۔ پہلے اپنی آزمائش، پھر بچوں کی آزمائش، کبھی مال کی آزمائش، کبھی جان کی آزمائش، کبھی عزت کی آزمائش۔ لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ فرما رہا ہے اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے۔ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ بس یہ مقصد تخلیق کائنات ہے کہ اللہ نے اس لیے کائنات بنائی ہے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں، نیک عمل کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان پھٹے پرانے کپڑے پہن لے، بڑے بڑے بال رکھ لے، اور درویش انسان جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، دنیا مافیا کا ایسا انسان بن کے جیے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ خوش لباسی کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور طہارت کتنا ایمان ہے؟
نصف ایمان ہے، یعنی بڑے کمال انداز میں انسان اس دنیا میں رہے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کرے، بس یہی صرف نظام حیات ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اب یہ مکے کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے جو مشرک تھے اور کافر تھے۔ اللہ فرما رہے محبوب آپ ان کو ساری باتوں کے بعد بھی اگر کہیں گے کہ اے اہل مکہ خدا کا خوف کرو، تم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، تو اللہ فرما رہے محبوب یہ پھر بھی کیا کہیں گے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ تو کوئی جادو والی باتیں، یہ جو کتاب آپ ہمیں دے کے لے کے آئے ہیں قرآن مجید والی، یہ تو کوئی جادو منتر کی کتاب ہے جیسے ہمارے پاس پہلے آپ نے ٹوٹ کے بڑوں کے پڑھے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے دیکھیں محبوب ان کا عجب ذہن ہے، میں اپنی قدرت کاملہ بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو اپنی زبان اقدس سے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ پھر بھی اسی جگہ پر ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور محبوب آپ اگر نبی بن کے تھے آنا ہی تھا تو آپ کے ساتھ ساتھ تو بڑے بڑے خزانے ہوتے، پہاڑ سونے کے آپ کے ساتھ چلتے، کو آپ فرشتہ ہوتے تو پھر ہم آپ کو نبی مانتے۔ وَلَئِن قُلْتَ، واو کا معنی اور، لَئِن اگر، قُلْتَ آپ محبوب کہیں، اِنَّكُمْ بے شک تم نے، مَبْعُوثُونَ اٹھائے جانا ہے، محبوب اگر آپ میری قدرت بیان کرنے کے بعد ان کو یہ بھی کہہ دیں کہ اب تم اٹھائے جاؤ گے، اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، من بعد الموت، من کا معنی سے، بعد الموت موت کے بعد، تو محبوب ان کا جواب پھر بھی کیا ہوگا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ، دو تاکیدیں ہیں، لام بھی تاکید اور نون کے اوپر جو شد ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ، ان دونوں کا معنی ہے یقیناً، یقیناً یہ کہیں گے، کون؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یقیناً یہ کہیں گے، ان ھذا الا سحر مبین، ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین، مگر جادو منتر والی کتاب جو آپ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ پچھلی پوری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ محبوب ان کا حال یہ ہے کہ آپ میری قدرت کاملہ ان کے سامنے بھی رکھ لیں تو یہ اپنی جہالت پہ پھر بھی اٹے ہوئے ہیں، اور پھر اگر انہیں کہا جائے کہ تم ایمان لے آؤ ورنہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، تو یہ پھر اگر عذاب نہیں آتا تو کہتے ہیں جی ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ فرما رہا ہے ان کو تو عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن یہ تو اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ اس کا بھی ایک ہیڈنگ اور سرخی بنتی ہے اس پوری آیت کی کہ عذاب خداوندی آنا ہے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرنی۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، واو کا معنی اور، لَئِنْ اگر، أَخَّرْنَا ہم اگر مؤخر کر دیں، ہم اگر لیٹ کر لیں، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، الی امت معدودت کچھ عرصے تک، اگر ہم عذاب کو مؤخر بھی کر دیں ان کی نافرمانیوں کے باوجود، تو لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو پھر یہ اور الٹے اعتراض شروع کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ، تو یقیناً یہ کہیں گے، ما يَحْبِسُهُ، اگر ہم جھوٹے تھے تو پھر عذاب کو کس نے روک لیا ہم سے؟ پھر تو فوراً عذاب آ جانا چاہیے تھا ہمارے اوپر۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کا مذاق کرنا ان کی محبوب عادت بن گیا ہے۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، محبوب انہیں بتا دیں، اللہ کا معنی ہے کان کھول کے سن لو، خبردار، جیسے بریکنگ نیوز ہوتی ہے، اللہ محبوب انہیں کان کھول کے یہ بات سنا دیں، ان کی توجہ اپنی طرف کر کے ان کو بات سنا دیں، یوم یاتیہم، جس دن آئے گا عذاب ان پر، تو لیسا مصروفا عنہم، پھر ان سے عذاب روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیسا کا معنی نہیں، مصروف کا معنی ہے پھرنا، صرف یصرف کا معنی ہوتا ہے پھرنا، تصریف الریاح، اللہ ہواؤں کو پھیرنے والا ہے۔ تو مصرف القلوب، صوفیاء جو وظائف بتاتے ہیں ان میں ایک یہ بھی وظیفہ ہے، یا مقلب القلوب قلب قلوبنا، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا، اس کا معنی ہوتا ہے پھرنا۔ الا یوم یاتیہم، محبوب ان کو کہیں کان کھول کر سن لو، جس دن عذاب آ جائے گا تو لیسا مصروفا عنہم، پھر عذاب ان سے پھیرا نہیں جائے گا، انہی کے اوپر ہی آئے گا، وحاق بہم، اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا۔ کیوں گھیر لے گا؟
ما کانوا بہ یستہزئون، اس کی وجہ ان کا مذاق کرنا ہوگا۔ یہ جو اللہ رسول کے احکامات کا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اس وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اب اگلی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیں تو ہم اختتام کر لیں گے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ یہ ہے حضرت انسان کی طبیعت جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کا لفظ ذکر فرمایا ہے، اس میں کافر اور مشرک کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے جو آدم کی اولاد ہے اس کی طبیعت کیسی ہے؟ محبوب آپ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تمہیں پیدا اللہ نے کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ریئلائز کرو، لیکن یہ ہے کہ یہ نا امیدی پہ آئیں تو انتہائی نا امید ہو جاتے ہیں، امید پہ آئیں تو امید کی بنیاد پر گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے اے محبوب ان کو ان کی فطرت سے پھیریں اور ان کو سمجھائیں کہ اللہ رسول کی بات ہی تمہارا منشأ حیات ہونی چاہیے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا، واو کا معنی اور لَئِنْ اگر، أَذَقْنَا اس کے اندر یہ اس کا معنی چھپا ہے، ذائقہ چکھنا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا اور اگر ہم چکھائیں، الانسان انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت کا مزہ اگر کسی انسان کو ہم اپنی طرف سے چکھائیں، ثم پھر نزعناہا ہم اس نعمت کو اس سے چھین لیں۔ یہ بات ذرا ذہن میں بٹھا لیں، انسان کی فطرت کیا ہے؟ اللہ فرما رہے اگر اس کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، اس کو مال دے دیں، اولاد دے دیں، عزت دے دیں، معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا اگر ہم اس کو باوقار انداز میں دے دیں، لیکن ثم نزعناہا پھر ہم اس سے وہ نعمت چھین لیں تو انہو لیئوس کفور، انہو یہ انسان لیئوس یہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اور کفور یہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو نعمت دی بھی کس نے تھی؟ اللہ نے، واپس بھی کس نے لی ہے؟ اللہ نے۔ تو اس کو تو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ مایوس ہو گیا۔ اور اگلی بات دیکھیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، واو کا معنی اور، لئن اگر أَذَقْنَاهُ ہم اس کو چکھائیں، نعماء کوئی نعمت، بعد ضراء تکلیف اور مصیبت کے بعد۔ پچھلی آیت میں تھا اگر ہم اس کو رحمت دے کر رحمت چھین لیں تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے اگر اگلی آیت میں اگر اس کو پہلے ہم تکلیف دیں اور تکلیف کے بعد نعمت دے دیں تو کیا کرتا ہے؟ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي پھر کہتا ہے دیکھا ہے میرا کمال، میں نے تو مسئلے کو ہینڈل کر لیا۔ عموماً جب انسان پریشانی سے نکلتا ہے تو کہتا ہے بھئی میرے تعلقات تھے، میں نے اپروچ کر دی تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، دیکھا نا میں نے کیسے کمال کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں کچھ کر نہیں سکتا، میں نے کر کے دکھایا ہے یا نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے یہ میری قدرت کا پھر بھی اقرار نہیں کرتا، اس کو تکلیف بھی میں نے دی تھی، اس کو نعمت بھی میں نے دی ہے، لیکن جب یہ تکلیف ختم ہو گئی ہے تو کہتا ہے دیکھا ہے نا، یہ اللہ نے یہ نہیں کہتا کہ میرے رب نے مجھ سے دور کر دی ہے، بلکہ کہتا ہے دیکھا نا میری صلاحیت، میں ٹیلنٹڈ آدمی ہوں دنیا کا، تو میں نے سارے کام اپنے خود کر لیے ہیں۔ لَيَقُولَنَّ وہ یقیناً یہ کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ ساری تکلیفیں دور ہو گئیں انی مجھ سے، انہو لفرح فخور اب وہ کیا ہوتا ہے؟ لفرح وہ فرحت میں ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اور فخور فخر کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب مکے کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے، ان کو ایمان کی دولت مل رہی ہے محبوب آپ کی مناسبت سے، آپ کی نسبت سے اور آپ کے فیض سے ان تک کلمہ توحید پہنچائے۔ محبوب آپ کی غلامی میں آ جائیں تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ لیکن یہ تو اپنے بڑے پن میں بیٹھے ہیں کہ ہم تو بڑے بڑوں کی اولاد ہیں، ہمارا قبیلہ قریش ہے اور ہم تو کسی کی بات سنتے نہیں ہیں۔ محبوب ان کو بتائیں تمہارا فخر کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک پسندیدہ کون ہے؟ یہ اگلی آیت میں ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ یہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے جن کا ذکر پہلے ہے کہ اگر نعمت ملے تو عجب سی کیفیت، زحمت ملے تو مایوسی ہو گئی، نہیں محبوب یہ لوگ پسندیدہ نہیں ہیں۔ پسندیدہ کون ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ، اللہ کا معنی مگر، سوائے، جس کو ہم ایکسیپٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ مگر، الذین وہ لوگ، صبروا جنہوں نے صبر کیا، محبوب وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات
اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، صبر بھی کرتے ہیں اور اعمال صالحہ۔ یہ نہیں ہوا کہ تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو سر پہ پٹی باندھی اور لیٹ گئے اور کہا جی میں تو نماز پڑھنے کے قابل بھی نہیں، اور اللہ نے مال دیا تو کہا اب میں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کیسے دوں، خرچ کیسے کروں، مصیبت کو ٹینشن بنا کے بیٹھ کے یہ بڑی مشکل سے کمایا ہے میں کیسے اللہ کے راستے میں دوں۔ نو، 24 گھنٹوں کا ہر لمحہ، سردی گرمی اور بہار اور خزاں میں میرے نیک بندوں کا اللہ فرماتا ہے ایک ہی وتیرہ ہے، صبروا وعملوا الصالحات، صبر بھی کرتے ہیں اور اعمال صالح بھی کرتے ہیں، ان کو پھر اللہ اپنی جناب سے ریوارڈ دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، لہم مغفرۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے۔ اب اس جملے پہ ذرا غور کریں، ان کے لیے کیا ہے؟ پتہ چلا بخشش ہو گئی، جنت میں چلے گئے تو بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اللہ فرما رہے یہ چھوٹی کامیابی ہے۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے جی؟ واجر کبیر، یہ اجر کبیر کیا ہے؟ یعنی اللہ نے بخش دیا، اللہ نے معاف کر دیا، جنت میں بھیج دیا، لیکن ابھی اجر عظیم اور بھی ہے۔ وہ اجر کبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا اور ان کو اپنا قرب عطا فرمائے گا، اپنے سایہ رحمت کے اندر اللہ فرمائے گا۔ اس لیے اس کے اندر واو ہے، اور واو کا معنی ہوتا ہے اینڈ، تو اینڈ اور ہوتا ہے، یہ موبائل اور کتاب ہے، تو موبائل اور ہے، کتاب اور ہے، پتہ چلا مغفرت اور ہے اور اجر کبیر اور ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے بڑا اجر بھی ہے۔ یہ بڑا اجر وہ ہے جو اللہ اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ اجر ایک اور بھی ہوتا ہے، وہ اجر یہ ہے کہ یہ اجر نسلوں میں اللہ چلا دیتا ہے۔ ان کی تو بخشش ہو گئی جو صبر کرتے رہے، اعمال صالح کرتے رہے، لیکن یہ ان کی زندگی میں ہی صفحہ بند نہیں ہوتا۔ اس جملے کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اللہ جب اپنے فضل پہ آتا ہے تو صرف ایک انسان کی بخشش کافی نہیں ہوتی، پھر اللہ اس کی نسلوں میں خیر جاری فرما دیتا ہے، اور یہ پھر نسلوں میں جاری رہتی ہے۔ اس کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَأَجْرٌ کبیر، اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں کتنے سال گزر گئے، 978 سال گزر گئے، لیکن غرباء آج بھی صوفیاء کرام کے جو مزارات اقدس ہیں ان کے اوپر پل بھی رہے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث آج بھی ہیں۔ یہ ہے اجر عظیم۔ میں اور آپ ذرا آنکھیں بند کریں، اس پورے حال میں کتنے لوگ ہیں جن کو 15ویں پشت میں اپنے کسی بڑے کا بایو ڈیٹا یاد ہے؟ کوئی ایک آدمی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، تو کدھر گئے؟ اجر کبیر وہ ہے کہ حضور داتا صاحب کا پورا شجرہ آج تک کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، بڑے بڑے بزرگوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، لیکن پھر بھی ساری دنیا ان کے نام کو جانتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اجر، بہت بڑا اجر ہے۔ اور پہچان بھی کیا ہے؟ کیا کوئی معاذ اللہ لوگ فرعون سمجھ کے یاد کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو، یا نمرود سمجھ کے یاد کرتے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور انہوں نے خدا کے بندہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ہم صرف خدا کے بندے ہیں۔ تو اجر کبیر کا معنی سمجھیں، میری اور آپ کی 60 70 80 سالہ زندگی ہی اجر کبیر کا باعث نہیں ہے۔ اللہ سے دعا یہ کریں، حضرت ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ اللہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما دے، اور پھر ذکر خیر آج تک جاری ہوا۔ یہودی، عیسائی، مسلمان، سب کے جد امجد فور فادر کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ تو نیک نامی نسلوں میں چلی جانا یہ بھی ہے اجر کبیر، پھر اللہ ان کو اجر کبیر عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔